السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہنا عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھستے جاتے ہو زمین کی طرف؟ سوچو کیا تم نے آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ اگرچہ یہ وضاحت سورہ نساء میں بھی ہو چکی ہے، مگر اس نقطے کو دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن حکیم میں منافقین سے خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا دعویٰ تو وہ بھی کرتے تھے اور قانونی اور ظاہری طور پر وہ بھی مسلمان تھے۔ یہ بھی ایک متعصبانہ سوال ہے، یعنی تم دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے لیے، لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آخرت ہاتھ سے دیکھ کر دنیا کو خریدار بننے جا رہے ہو۔ تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کو تو اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے، اگر تم نہیں اٹھاؤ گے تو تمہیں ہٹا کر اس مقصد کے لیے کسی اور قوم کو آگے لے آئے گا۔ الا تنصروه فقد صرفه الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم۔ اگر تم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ نے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں کے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور کافروں کی بات کو پس کر دیا، اور اللہ ہی کا کلمہ سب سے اونچا ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی وہ صرف دو اشخاص تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو غار کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک کر دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غم و فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر کافر زیر ہو گئے اور پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اور زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔